اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے تو گرا سمجھتا ہے ایک سجدہ، جسے تو گرا سمجھتا ہے ایک سجدہ، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکاؤ۔ یہ کتنی عبرت انگیز ناک اور فکر انگیز حدیث ہے۔ وکان یوم القیامتی مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ وہ شخص جسے نماز کی توفیق نہیں، وہ قیامت کے دن ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ نے یہ حدیث بارہا علماء سے سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو وہاں لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کے ایڑیاں کٹ کٹ کر گر رہی تھیں، کسی کا منہ چیڑا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی سانڈ کا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی مخین ٹھوکی جا رہی تھی۔ لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا کہ ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جا رہا تھا اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا۔ حضرت جبرائیل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یا جبریل من ہؤلاء قال۔ حضرت جبرائیل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جبرائیل من ہؤلاء قال ہؤلاء الذین تثاقلت فی صالحین، یعنی کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجہل رہتے تھے۔ نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو نماز فرض ہی چھوڑ دے، نمازوں کی کوئی قدر قیمت ہی نہ سمجھے، نماز اذان ہو رہی ہے، ہم لوگ گھوم رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کو ہم نے اتنا حقیر کیوں سمجھ لیا؟ ہم اپنی اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں ہم سر جھکاتے؟ ہمیں موبائلوں سے، ہمیں دنیا کی خرافاتوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے، ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں، کس لیے کہ آپ کے دل و دماغ میں اگر موبائل کے ذریعے سے ہی نیکی جانا آپ پسند کرتے ہیں تو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک آپ لوگ سماعت فرمائیں اور جو بات بھی سنیں بڑا دھیان سے سنیں۔ جو لوگ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آج ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 60 70 اسی سال، یا پتہ نہیں کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہوگا۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے ایک چائے کی پیالی پلا دی ہو تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں تو اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں۔ یار، جس نے ایک مرتبہ چائے کی پیالی پلا دی اس کو تو جاتے سلام آتے سلام کرتا ہے، اور جس رب نے زندگی بخشی، جس رب نے ساری بہاریں عطا کی ہیں، اس کے حضور نہیں جھکا جاتا۔ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کی حضور نہیں جھکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا بہت دور کی بات ہے۔ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو کھڑا کر دوں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، اور جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے،
پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان پر کتنا غصہ اور ناراضگی ہوگی۔ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ اس دور میں مومن ہی نماز پڑھتے تھے۔ آج نماز تو نماز ہی ہے، نماز ہی ہے، اور ہم کو جو جمعہ بھی نصیب نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الجمعۃ ثلاثا وجمعہ متوالیتاً فقد نب السلام وراء ظہر، یعنی جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس نے اسلام کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، من ترک صلاۃ جماعت من غیر عذر کتب من المنافق، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، من ترک صلاۃ جمعۃ نہارن وہا طبع اللہ علی قلبہ، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر یتیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازواجل کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی 5ویں سزا عمل کرے اور اس کا ثواب نہیں ملتا، چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور 5ویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا اسے حصہ نہیں ملتا۔ مومن صبح اٹھ کر یہ دعا مانگے یا اللہ پوری امت پر رحم کر دے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے۔ اللہ والے کی دعا تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا۔ یہ سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے، اور 3 سزائیں اس کو اس وقت ملتی ہیں جب وہ مرنے لگتا ہے۔ ایک سزا کہ وہ بھوکا مرتا ہے اور وہ پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور تیسری سزائیں اس کو قبر کے اندر ملتی ہیں، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ادھر کی والی پسلیاں ادھر ہو اور ادھر والی پسلیاں ادھر۔ دوسری، اس کی قبر میں آگ ڈالی جاتی ہے، جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے۔ اور تیسری، اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرا، اور جب وہ ڈنک مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دھس جائے گا، اور وہ مسلسل ڈنک مارتا رہے گا، اور 3 سزائیں اس کو حشر میں ملیں گی۔ ایک، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا جائے گا وہ بچ پائے گا، حساب سے وہ بچے گا جس نے اللہ صرف نظر کرے گا۔ دوسری، اللہ جل شانہ اس پر اپنے قہر و غضب کا اظہار کرے گا، اور اس کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ساتھیو، آؤ میں اور آپ آج سے اس بزم میں یہ پنجگانہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔